نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. تعمیم التعلیم کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات اس پر چل رہی تھی کہ علم دین کا جو انحصار ہے وہ صرف عربی پر نہیں ہے، بلکہ جو لوگ مکمل علم دین حاصل نہ کر سکیں تو انہیں ضروری علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اردو کی کتابوں کا مطالعہ ہے علماء سے پوچھ کر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین ہیں ان کو گھر کے اندر اس کی تعلیم دینا، مسائل کی انہیں دین سکھانا، اور جو بوڑھے لوگ ہیں یا جو بالکل نہ پڑھ سکتے ہوں وہ کسی عالم سے ہفتے میں ایک مرتبہ واعظ کہلوا لیا کریں، کتاب کی تعلیم کروا لیا کریں. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی. فرمایا کہ الغرض علماء کو چاہیے کہ نصاب تعلیم کو وسیع کریں، بس ایک نصاب تو مکمل ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے جن کو عربی پڑھنے کے لیے فراغت اور فرصت ہے. دوسرا نصاب عربی میں ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جن کو عربی پڑھنے کا شوق ہے مگر فرصت کم ہے. تیسرا نصاب اردو میں ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جو عربی نہیں پڑھ سکتے، ان کو اردو میں ضروریات دین پڑھا کر عقائد و احکام، معاملات وغیرہ سے آگاہ کر دینا چاہیے تاکہ ان کو بھی دین کی معلومات ہو جائے. اور ایک چوتھا نصاب ان بوڑھے طوطوں کے لیے مقرر کرنا چاہیے جو اردو بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ان بوڑھے آدمیوں کو اب مکتب میں جا کر پڑھنا دشوار ہے. ان کے لیے یہ تدبیر ہونی چاہیے کہ ایک عالم ہر ہفتے میں کتاب ہاتھ میں لے کر ان کو مسائل سنا دیا کرے اور اچھی طرح سمجھا دیا کرے. اس طریقے سے گاؤں والے بھی تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں. گاؤں والوں کو چاہیے کہ ایک عالم کو اپنے گاؤں میں رکھ لیا کریں. 10-15 روپے ماہوار میں ایسا عالم ان کو مل جائے گا. اب اس زمانے میں یہی تنخواہ ہوتی تھی، 10 روپے 15 روپے، جو ضروری مسائل ان کو بتلا دیا کرے گا. اور علماء کو بھی چاہیے کہ دیہات والوں کی تعلیم کی طرف توجہ کریں. اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر تم ان کو تعلیم یافتہ بنا دو گے تو وہ کسی کے دھوکے میں نہ آئیں گے، ورنہ کوئی دوسرا جاہل واعظ ان کو بہکا دے گا. پھر جو وقت آج تمہاری گاؤں میں ہو رہی ہے وہ سب جاتی رہے گی، کوئی آ کر بہکا جائے گا. چنانچہ ایسے قصے بہت پیش آتے ہیں. ایک شخص گاؤں میں گیا اور اس کو یہ فکر ہوئی کہ کسی طرح ان ملاؤں کو یہاں سے نکلوانا چاہیے. اس نے یہ تدبیر کی، ملاؤں کا امتحان لینا شروع کیا. سب سے پوچھتا کہ نمی دانم کے کیا معنی ہے. اگر اس کو معنی معلوم نہ ہوئے تب تو وہ ذلیل ہوتا ہی تھا، اور اگر معنی معلوم ہوئے تب بھی وہ یہی کہتا تھا کہ میں نہیں جانتا، نمی دانم میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، کیونکہ نمی دانم کے معنی یہی ہے، میں نہیں جانتا. اس پر وہ کہہ دیتا کہ دیکھو خود اقرار کر لیا کہ میں نہیں جانتا، اپنی جہالت کا خود معترف ہے. بس گاؤں والے سمجھ جاتے کہ واقعی یہ ملا جاہل ہے، اس کو نکالنا چاہیے. ایک اور شخص گاؤں میں گیا اور وہاں کے ملا سے پوچھا کہ بتلاؤ ایمان نقطے دار ہے یا بے نقطے دار.
ظاہر ہے اس کا جواب میں یہی کہا جاتا کہ منقوطہ ہے، کہ ایمان میں نقطہ ہے، یا میں بھی ہے، نون میں بھی ہے، کیونکہ ایمان میں یا اور نون مقطوطہ ہے، مگر اس کا یہ مقصود ہی نہ تھا۔ وہ ملا بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ ایمان غیر مقطوطہ ہے، یہ کہہ دیا اس کو۔ ممتحن نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا کہ دیکھو، ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور اس کلمے میں کسی حرف پر نقطہ نہیں ہے۔ اس پر وہ ممتحن بولا کہ تم نے جواب تو صحیح دیا مگر وجہ غلط بیان کی۔ اس نے کہا اچھا تم صحیح وجہ بتلاؤ۔ کہنے لگا کہ ایمان اس واسطے غیر منقوطہ ہے کہ جب تم کسی سے پوچھتے ہو کہ تم مسلمان ہو تو وہ جواب میں کہتا ہے الحمدللہ، اور دیکھو اس میں نقطہ نہیں ہے، الحمدللہ میں نقطہ نہیں۔ اس ملا کو فکر ہوئی کہ کسی طرح اس بات کو گاؤں والوں کے سامنے غلط کرنا چاہیے۔ کہنے لگا کہ یہ وجہ بالکل صحیح نہیں، کیونکہ لوگ اس سوال کے جواب میں الحمدللہ نہیں کہتے بلکہ یوں کہتے ہیں شکر الحمدللہ، اور اس جواب میں شین پر نقطے ہیں، اس لیے وجہ وہی صحیح ہے جو میں نے بیان کی۔ بس اتنی بات پر ملا جیت گیا اور گاؤں میں شہرت ہو گئی کہ ہمارا ملا بڑا پڑھا ہوا ہے۔ غرض گاؤں والوں کو پڑھا دینے میں یہ بھی نفع ہے کہ تم گاؤں میں جمے رہو گے، کوئی ان کو بہکا نہ سکے گا۔ یہ تو ہنسی کی بات تھی، اگر تم جم بھی نہ سکو تو تمہارا اجر خدا کے ذمے ہے، ثواب تو کہیں نہیں گیا۔ یہ کیا تھوڑی بات ہے؟ اس لیے تم روٹیوں کی فکر نہ کرو، خدا کو راضی رکھنے کا قصد کرو۔ عالم کو روزی کا فکر نہ کرنا چاہیے، اس کی تو یہ شان ہونی چاہیے۔ اے دل آں بکے خراب عزم گلگلوں باشی، بے زر و گنج بست حشمت قاروں باشی، در رہے منزل لیلا کے خطر ہاس بجا، شرط اول قدم آنس کے مجنوں باشی۔ اے دل، وہ بہتر ہے کہ سرخ شراب یعنی عشق الہی سے تو مست رہے، بغیر چاندی سونے کے خزانوں کے تو دولت ہو جائے۔ لیلا محبوب حقیقی کی منزل میں جان کو سینکڑوں خطرے ہیں، پہلی شرط اس راہ میں مجنوں بن جانا ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ مجنوں بن جائے، مجنوں بن گیا پھر کوئی پریشانی نہیں۔ اور عالم کو اپنی فاقہ مستی پر نازاں ہونا چاہیے، فاقے سے گھبرانا نہیں چاہیے، اپنی فاقہ مستی پر نازاں ہونا چاہیے، مخلوق کے رویے پر نظر، مخلوق کے روپے پر نظر نہ کرنی چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے ماں اگر قلاش ہوگر دیوانہ ایم، مست آ ساقیو آ پیمانہ ایم، ہم اگر قلاش اور دیوانے ہیں تو کیا پرواہ، ہم اگر قلاش اور دیوانے ہیں تو کیا پرواہ ہے، یہی دولت کیا کم ہے کہ ہم محبوب حقیقی اور ان کی محبت کے متوالے ہیں۔ اوست دیوانہ کے دیوانہ نشد، مرعسس رادید و درخانہ نشد، جو دیوانہ نہیں وہی دیوانہ ہے، جو دیوانہ نہیں وہی دیوانہ ہے۔ جس طرح جو شخص کوتوال کو دیکھتا ہے گھر میں چلا جاتا ہے، اسی طرح جب محبوب حقیقی کا عشق غالب ہوتا ہے تو عقل رفو چکر ہو جاتی ہے، پھر عقل کو دخل نہیں رہتا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ علم میں خود وہ لذت ہے، علم میں خود وہ لذت ہے جس کے سامنے تمام لذتیں ہیج ہیں۔ عالم ہو کر پھر دنیا کی طمع ہو، تعجب ہے، دنیا ہے کیا چیز علم کے سامنے، اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ رہا روٹی کپڑا، تو اس سے بے فکر رہو۔ جس کے پاس علم ہو وہ بھوکا نہیں رہا کرتا، اور اس سے زیادہ تم کو ضرورت نہیں، روٹی کپڑا اس سے زیادہ تم کو ضرورت نہیں۔ بس اہل علم کو استغنا کے ساتھ رہنا چاہیے کہ اہل دنیا کو ہرگز یہ وسوسہ بھی نہ آ سکے
کہ علماء کو ہماری طرف احتیاج ہے۔ صاحبو، کیا تم کیمیا گر سے بھی گئے گزرے ہو کہ وہ ذرا بھی بے حقیقت چیز پر ایسا مستغنی ہو جاتا ہے کہ نوابوں اور بادشاہوں کی بھی اپنے سامنے کچھ حقیقت نہیں سمجھتا؟ اور تمہارے پاس اتنی بڑی کیمیا ہے جس کے سامنے ہزار کیمیا گرد ہے۔ یہ علم کی کیمیا وہ چیز ہے، یہ علم کی کیمیا وہ چیز ہے جس سے جنت اور رضائے حق نصیب ہوتی ہے، جس کے آگے واللہ حفظ اقلیم کی سلطنت بھی ہیچ ہے۔ پھر حیرت ہے کہ تم اتنے بڑے کیمیا گر ہو کر اہل دنیا کی خوشامد کرو، ان کے روپے پیسے پر نظر کرو۔ بس تم کو اس کی فکر نہ کرنی چاہیے کہ سب لوگوں کو عالم بنانے کے بعد ہم کو کون پوچھے گا؟ میں کہتا ہوں تم کو خدا پوچھے گا، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اور جب خدا تم کو پوچھے گا تو وہ ہرگز تم کو بھوکا نہ مارے گا۔ پھر تم کو کیا فکر؟ لہذا علم دین کی تعلیم بہت عام ہونی چاہیے، جس کا طریقہ میں بتلا چکا۔ اب صرف عورتوں کی تعلیم کا مسئلہ رہ گیا، سو عورتوں کو ان کے مرد پڑھا دیا کریں، اور جب ایک عورت تعلیم یافتہ ہو جائے تو پھر وہ بہت سی عورتوں کو تعلیم یافتہ بنا سکتی ہے۔ لیجئے، میں نے ایسا طریقہ بتلا دیا جس سے تھوڑے ہی عرصے میں سب مسلمان عالم بن سکتے ہیں، مگر اس طریقے پر عمل کرنا شرط ہے، اور وہ بھی استقلال کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ۔ مگر افسوس یہی ہے کہ مسلمانوں میں استقلال نہیں، کسی کام کو نباہ کر نہیں کرتے، اور علم نبھانے کی چیز ہے، علم نبھانے کی چیز ہے، کیونکہ اس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ تو ساری عمر کا کام ہے۔ اندنی رحمی تراشو می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش، تا دم آخر دم آخر بود، کہ عنایت تو با تو صاحب سر بود۔ اس طریق وصول اللہ میں ہمیشہ ادھیڑ بن میں لگے رہو، اور آخر دم تک ایک لہجہ بھی فارغ مت رہو۔ آخر وقت تک کوئی تو گھڑی ایسی ہوگی جس میں عنایت ربانی تمہاری ہمراز اور رفیق بن جائے گی۔ جیسا ایک ظریف بزرگ نے ایک لڑکے کی بابت پوچھا تھا کہ یہ لڑکا کیا پڑھتا ہے؟ باپ نے کہا کہ حضرت قرآن حفظ کرتا ہے۔ فرمایا کہ ارے بھائی، کیوں جنم روگ لگایا؟ انہوں نے قرآن حفظ کرنے کو جنم روگ کہا، کیونکہ واقعی قرآن کا حفظ کرنا تو 1-2 سال کا کام ہے، مگر اس کی نگہداشت، اس کو باقی رکھنا ساری عمر کا کام ہے۔ اس لیے جنم روگ ہے کہ ساری زندگی اب اس کی حفاظت کرو، اس کو باقی رکھو۔ جہاں ذرا غفلت کی، یہ ذہن سے نکلا، اس لیے ہر سال اس کا دور اور تکرار کرنا اور محراب سنانا اور روزانہ منزل پڑھتے رہنا ضروری ہے۔ اسی لیے اس کو جنم روگ کہا، مگر ایسا روگ مبارک ہے جس سے خدا راضی ہو۔ اسی طرح سمجھ لو کہ یہ علم بھی جنم روگ ہے، اس کا سلسلہ ساری عمر باقی رہتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ 2 حریث کبھی سیر نہیں ہوتے، 2 حریث کبھی سیر نہیں ہوتے۔ ایک طالب دنیا کہ دنیا سے اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، دوسرے طالب علم کہ جب علم کا چسکا اس کو لگ جاتا ہے تو پھر اس کا پیٹ بھی علم سے نہیں بھرتا۔ اور وجہ یہ ہے کہ علم کا سلسلہ غیر متناہی ہے تو اس کی طلب بھی غیر متناہی ہوتی ہے۔ اے برادر بے نہایت درگہیس، ہر چہ بروئے می رسی بروئے علیس۔ اے برادر بے نہایت درگاہ ہے، جس درجے پر پہنچو اس پر مت ٹھہرو، بلکہ آگے کو ترقی کرو، کسی ایک جگہ پہ قرار نہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ساری عمر کا سلسلہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا، 1-2 دن کا کام ہو تو کر لیا جائے، میں کہتا ہوں کہ پھر کھانا بھی چھوڑ دیجئے اور کہہ دیجئے کہ ہم سے یہ 2 وقت کی روٹی کا دھندا نہیں ہو سکتا۔ آخر اس دھندے کو ساری عمر کے لیے آپ نے کیوں کر گوارا کر لیا؟
اور اگر کوئی یہ کہے وہ تو غذا ہے جس پر زندگی موقوف ہے، تو میں کہتا ہوں وہ جسمانی غذا ہے اور علم روحانی غذا ہے۔ روحانی زندگی علم ہی پر موقوف ہے، اور جس طرح روٹی کھانا آپ کو روزانہ سہل ہے، اسی طرح آپ علم میں مشغول ہو کر دیکھیں، پھر وہ بھی آپ کے لیے سہل ہو جائے گا، اور جب علم کا چسکا لگ جائے گا تو پھر آپ کو اس کے بغیر چین نہ آئے گا۔ پھر اس میں ایک بڑا نفع یہ ہے کہ حق تعالی کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ جو شخص طالب علم مرتا ہے، اور انسان ساری زندگی طالب علم رہتا ہے، جو شخص طلب علم میں مرتا ہے اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ صاحبو، حق تعالی اپنے بندوں سے راضی ہونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ رحمت حق بہانہ می جویت، بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کو کسی نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا مجھ کو حق تعالی کے سامنے پیش کیا گیا، حکم ہوا کہ اے محمد مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میری مغفرت کر دی جائے۔ ارشاد ہوا کہ اگر ہم تم کو عذاب کرنا چاہتے تو علم عطا نہ کرتے، تم کو ہم نے اپنا علم اسی لیے عطا کیا تھا کہ ہم تم کو بخشنا چاہتے تھے، لہذا مغفرت تو ہے ہی، کچھ اور مانگو۔ مغفرت تو ہے ہی، کچھ اور مانگو۔ سبحان اللہ، دیکھیے علم دین کی کیسی فضیلت ہے۔ واقعی حق تعالی بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ خود ارشاد فرماتے ہیں، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یعنی اگر تم خدا کی نعمتوں کا شکر کرو، جس کی تفسیر یہ ہے کہ ایمان لے آؤ، یہ واو عطف تفسیری کے لیے ہے، تو حق تعالی تم کو عذاب کر کے کیا کریں گے؟ یعنی تمہارے عذاب کرنے میں خدا کا کون سا نفع ہے؟ اور حق تعالی بڑے قدردان ہیں، جاننے والے ہیں، ان کو سب خبر ہے کہ کون ایماندار ہے کون نہیں، اور وہ ہر مسلمان کے ایمان کی قدر فرمائیں۔ اس آیت میں کیسی بلاغت ہے! یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو ہم تم کو عذاب نہ کریں گے، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہم تم کو عذاب کر کے کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پہلے بھی بتا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ، والفوز بالجنہ والنجاة من النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین۔